اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کی خوبصورتی سے متعلق، ہم سب کی خوبصورتی سے متعلق، اور وہ یہ ہے جی ہمارے جو بال ہوتے ہیں وہ ہماری شخصیت کو بڑے جاذب نظر بنا دیتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی اچھا سے ہیئر اسٹائل ہو، اپنے بالوں کو اچھے سے کیری کیا ہوا ہو اور آپ کی بالوں کی صحت سے متعلق آپ کو انفارمیشن ہو، رائٹ شیمپو آپ استعمال کرتے ہو، آئلنگ کرتے ہو تو آپ کے بال محفوظ رہیں گے. آج کل ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے جی بچے، نوجوان نسل کے علاوہ بچوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت کم ایج میں بال سفید ہونا شروع ہو گئے. عموماً کہا جاتا تھا جی یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، یعنی کہ یہ ایج کے ساتھ، میچورٹی کے ساتھ سفید ہوئے ہیں، لیکن اب واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ دھوپ میں ہی بال سفید ہو رہے ہیں بہت جلدی ایج میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے لڑکے لڑکیاں بچے بڑے پریشان ہیں. کیا جائے؟ کیا یا تو بال کمزور ہو کر گر رہے ہیں یا پھر بال سفید ہو رہے ہیں، اور اگر کم عمری میں ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر بھائی بڑا کنسرن ہوتا ہے. اب اس کے لیے لوگ جو بہت ساری وائٹامنس ہیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ تمام طرح وہ باتیں ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم شاہ نذیر صاحب. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں نے صحیح بتایا؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. میں نے صحیح بتایا کہ بچوں میں بھی مسئلہ ہے، چھوٹے بچوں میں، اسکول گوئنگ میں، تو بال کیوں اتنی جلدی سفید ہو رہے ہیں؟ مین ریزن ہوتا ہے آج کل سائنسائٹس الرجی. سائنسائٹس الرجی، گلے میں بلغم گرتا ہے، ناک بن رہتی ہے، بچے گر جاتے ہیں، چہرے پہ چوٹ لگتی ہے، ناک پہ لگتی ہے. تو جب اس کو ناک پہ لگتی ہے تو ظاہر بات ہے ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہڈی بڑھ جاتی ہے اس میں، اور اس میں یہ ہے کہ پھر گلے میں ریشہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک تو بال سفید ہوتے ہیں، دوسرا دانت بھی خراب ہوتے ہیں اور میموری بھی لاس ہوتی ہے، بچہ سست رہنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مختلف ہارمونل چینجنگز کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں. آج کل دونوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ مردوں میں یہاں فرنٹ سے خالی ہو رہا ہوتا ہے، بیک سے خالی ہو رہی ہوتی ہے سر. دوسرا خواتین میں یوں کرتے ہیں تو لٹیں نکل رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات مختلف بیماریوں کے ختم ہونے کے بعد، جیسے ڈینگی، ملیریا، ٹائیفائڈ، اور ان بیماریوں کے بعد جو ہے بال گر رہے ہوتے ہیں. بعض ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کے بال گر رہے ہوتے ہیں. پولیسسٹک اووری کی وجہ سے بال گر رہے ہوتے ہیں، کانسٹیپیشن کی وجہ سے بال گر رہے ہوتے ہیں، اور بے تحاشا سر درد رہتا ہو یا دماغی کام بہت زیادہ ہو تو بھی بال گر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، کراچی کی اگر میں بات کروں تو یہاں تو میٹھا پانی بھی، پینے کا ہی صاف پانی نہیں مل رہا، تو بال جو دھونے کے لیے پانی ہو تو وہ بھی آپ کو پتا ہے بورنگ کا پانی ہے، ٹینکر سے جو پانی آ رہا ہے، نو بڈی نوز اس میں کیا کیا کیمیکلز ہیں. یہ بھی وجوہات ہیں؟ جی بالکل وجوہات ہیں. کھارا پانی جس گھر میں بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں سب کے بال گر رہے ہوتے ہیں. بال روکھے ہوتے ہیں، بے جان ہوتے ہیں. اگر جیسے مرد حضرات، خواتین کے تو چلو یوں کرتے ہیں تو لٹیں نکلتی ہیں. آج کل مرد حضرات بھی جو ہیں یوں بال کرتے ہیں تو بالوں پہ ہاتھ میں آ رہے ہوتے ہیں سارے بال، کیونکہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں جڑیں، اور بعض اوقات خشکی کی ایک پرت جمی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں ایچنگ بھی محسوس ہوتی ہے. اگر بال اس میں سے ٹوٹتا ہے تو اس میں سے جڑ پہ خشکی لگی ہوئی آتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ماتھا جو ہے وہ چوڑا ہو رہا ہوتا ہے، چوڑی مانگ نکل رہی ہوتی ہے، بالوں میں دو منہ بن رہے ہوتے ہیں، آدھا بال ٹوٹ رہا ہوتا ہے، جڑ سے نکل رہے ہوتے ہیں. آج ایک ایسی ریمیڈی میں بتا رہا ہوں جو ہر طبقے کے لوگ، یعنی 5 سال سے لے کے 70 سال والے تک اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ 10 سے 12 دنوں میں بال گرنا مکمل بند ہو جائیں گے. اچھا. اس کے بعد گھنے ہونا اور تیزی سے ری گروتھ شروع ہو جائے گی. کیا ریمیڈی ہے ذرا ٹھیک ہے، بتائیں. اس میں یہ بھی بتائیے گا ایزلی اویلیبل ہیں؟ بہت زیادہ ایزی اویلیبل ہیں، ہر پنسار کی دکان پہ مل جاتے ہیں، لیکن چیک کر کے لیجیے گا، 2 پیسے زیادہ خرچ کیجیے گا، چیز اچھی لیجیے گا. اور لکھ لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں. بالکل، اگر آپ لکھ نہ سکتے ہیں تو آپ اس کی ویڈیو بنا لیجیے. دیکھیں، آپ نے سب سے پہلی چیز لینی ہے یہ روغن 12 تخم 12 بیجوں کا تیل ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لینا ہے آدھا پاؤ. روغن 12 تخم آدھا پاؤ یعنی 120 ml. آپ مہندی سر پہ لگاتے ہیں، یہ مہندی کے بیجوں کا تیل ہے. روغن تخم ہینا یہ بھی آدھا پاؤ. مہندی کے بیجوں کا تیل، یہ آئل پنساری کو بولیں، آپ مہندی کے بیجوں کا تیل دے دیں، آپ کو دے دے گا وہ. ایک لکڑیاں آتی ہیں پکھان بیت کے نام سے، پکھان بیت، یہ اس کا تیل ہوتا ہے، روغن پکھان بیت. یہ بھی آپ نے لینا ہے آدھا پاؤ. کتنے مشکل نام ہے ویسے. جی تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ریزلٹ دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ یہ پیسے کچھ بھی نہیں تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ میری محنت ضائع نہیں گئی ہے. آپ ابھی تک ہم نے 3 تیل استعمال کر لیے، 3 اور باقی ہیں. جی ہاں، کلونجی کا تیل. کلونجی تو بھائی بیسٹ ہے. یہ آپ نے لینا ہے 30 ml. کلونجی کے بیج بھی کھائے جا سکتے ہیں. جی ہاں، کھائے جا سکتے ہیں. اور کدو کا تیل. کدو کا تیل، جی ہاں، یہ بھی ہم نے لیا 30 ml 30 ml. تو بہت سارا تیل ہو گیا ہے. تو ٹوٹلی 6 تیل ہیں، 8 تیلیں ایسے ہیں. یہ اسٹور ہم کر سکتے ہیں نا؟ جی ہاں بالکل. یہ ایک بار آپ بنائیں گے آپ کے 3-4 مہینے نکل جائیں گے اس تیل میں. اسی لیے ہاں، ایک ہے اکثر زلف کے نام سے، یہ ایک مکسچر آتا ہے،
یہ بھی پنساری سے مل جاتا ہے. یہ 30 ml کیا نام بتایا آپ نے؟ اکثر زلف. اکثر یہ مختلف جڑی بوٹیوں کا مکسچر ہوتا ہے اس میں. اور یہ اکثر زلف دراز. زلف دراز. زلف دراز یہ بھی 30 ml. میں نے بڑی کوشش کی میری زلف دراز ہو جائے, نہیں ہوئی. ایک لیکن صدف آپ یہ لے کے جائیے گا, ضرور استعمال کیجیے گا. یہ ہے بال چھڑ. یہ تقریباً 1 چمچ کے برابر. اگر ایسے سمجھ میں نہ آئے تو 1 انچ کا ٹکڑا. ٹھیک ہے, یہ بھی اسی صورت میں اویلیبل ہوتا ہے؟ ہاں, یہ بالکل اسی طرح ملے گا آپ کو. اور یہ ہے سرما, آنکھوں میں جو ڈالتے ہیں. کوئی بھی سرما؟ سرما آنکھوں میں ڈالنے والا کوئی سا بھی لے لیں, پنساری کے بعد کھلا ہوا مل جاتا ہے. یہ 1 چائے والا چمچ ڈال کے اب ہم کیا کریں؟ 1 گھنٹہ اسے دھوپ میں رکھ لیں, آپ کا تیل تیار ہو گیا. 1 گھنٹہ ہم اسے صرف دھوپ میں رکھ لیں. ایک ہی بار دھوپ میں رکھنا, بار بار نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. ایک ہی بار دھوپ میں رکھیں, آپ کا تیل تیار ہو گیا. اسے چھان کے بوٹل میں بھر لیں. اور پھر یہ تیل صرف بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے. ایسے ایسے کر کے بالوں پہ نہیں لگانا ہے, باقی بالوں پہ یہ خود آ جائے گا. روٹس میں لگانا ہے جی, جڑوں میں لگانا ہے. 2 گھنٹے کے بعد دھو لیں, یا رات کو لگا لیں, صبح دھو لیں. 1 دن چھوڑ کے آپ دیکھیے گا 10-12 دنوں میں بال گرنا بند ہوں گے. ایزلی واش آؤٹ ہو جاتا ہے؟ بالکل ایزلی ہوتا ہے, اتنا وہ نہیں ہوتا. اور جیسے سر خالی ہو رہا ہوتا ہے, گنج پن کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں, یہ تمام ختم ہو کے بالوں کی ری گروتھ ہوگی. آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کے بال لمبے ہوں گے, کیونکہ میری اپنی بہو بیٹیاں یہ لگا رہی ہیں. اگر آپ کے بال کندھوں تک ہے تو کمر تک آ جائیں گے, کمر تک ہے تو ہپس تک آ جائیں گے. یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی, ہر مہینے 1 انچ بال بڑھتا جائے گا. میں کوشش کروں گی, پھر میں آپ کو اس کا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. فیڈ بیک. یہ بتائیں, بال کالے ہو جائیں گے اس سے؟ دیکھیں, کالے 35 سال سے اگر کم عمر ہے, اگر بال وائٹ ہو رہے ہیں تو 1 اخروٹ توڑ کے صبح نہار منہ روزانہ کھائیں 4-5 مہینے تک. 35 سال سے اگر آپ کم عمر ہے, 35 سال والے بس 35 سال بعد میری طرح برداشت پھر کلر کریں, ڈائی کریں. ٹھیک ہے نا, ظاہری بات ہے. لیکن کچھ تو ایسا بتا دینا کہ رک جائیں. دیکھیں, رک جائیں گے, بال مزید وائٹ ہونے سے رک جائیں گے. آپ 1 اخروٹ توڑ کے صبح نہار منہ روزانہ کھائیں اور یہ آئل استعمال کریں. گھر کے اما ابا کہتے ہیں اخروٹ تو بڑا گرم ہوتا ہے. نہیں, 1 اخروٹ سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن مغز نکلا ہوا نہ لیجیے گا, ثابوت اخروٹ لیجیے گا, توڑ کے اس کا مغز نکال کے فریش کھائیے گا. اچھا, آپ نے یہ جو نکلا ہوا ہوتا ہے یہ باسی ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرے گا جو 35 سال سے کم عمر ہے؟ جی, اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں بال کالے ہونے کے. یعنی آپ کے بال وائٹ سے بلیک ہو جائیں گے؟ آستے آستے ہوں گے, آستے آستے ہوں گے. اور یہ تیل بھی یوز کیجیے گا, آپ دیکھیے گا گرنا جڑنا بھی دور ہوں گے, گھنے بھی ہوں گے. اور بال جب گھنے ہوں گے تو ظاہری بات ہے جو اس کے نیچے کے جو بال آپ کے نکل رہے ہوں گے وہ ان کا کلر چینج ہوگا. تو وہ جو گرمی میں اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک فیکٹر ہیومیڈیٹی کا بھی ہے. کراچی جیسے شہر میں تو بالوں میں ہیومیڈیٹی سے کیا حال ہوتا ہے سب کو پتا ہے, سارا موئسچر جو ہے وہ سب کچھ آتا ہے. دوسرے جو لڑکے ہیں وہ ہیلمٹ پہن کے بائک پہ بڑا لمبا لمبا سفر کرتے ہیں, روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آنا جانا, وہ کیسے اپنے بالوں کی حفاظت؟ پسینے میں جو ہوتی ہے اس میں تیزابیت ہوتی ہے, وہ بال گراتی بھی ہے اور اسکن بھی خراب کرتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ ایک ہوتا ہے جیسے ایلوپیشیا, ایسے گول گول نشان بنتے ہیں سر پہ, ٹھیک ہے, بال چھڑ جیسے کہا جاتا ہے. ایسی صورت میں آپ نے انڈے کی زردی لینی ہے, اس میں 1 چائے والا چمچ یہ سرما ملانا ہے, مکس کر کے اپنے بال چھڑ والی جگہوں پہ لیپ کر لیں. آدھا گھنٹہ روز آنا, آپ دیکھیے گا کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے اس میں سے بال اگنے لگ جائیں گے. وہ جو بیکٹیریا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ وہ انڈے کی زردی اور جو سرما ہے وہ بیکٹیریا کو کل کر دیتا ہے اور واپس بال اگنے لگ جاتے ہیں, وہاں پہ بال چھڑ کے انشاءاللہ تعالی. تو یہ کیجیے گا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنا خیال رکھیں, تھوڑا صفائی کا خیال رکھیں. آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں لیکن جب اپنے جگہ پہ پہنچ کے, آپ میں نے اکثر دیکھا ہے وہ ہیلمٹ کے ساتھ ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ کام نہ کریں, میں نے اکثر دیکھا ہے گرمی میں بھی ہیلمٹ. ہاں, لیکن اس سے آپ اتار لیا کریں, تھوڑا آکسیجن دیں آپ بالوں کو. اور جب ہم آئل کہتے ہیں نا کہ 2 گھنٹے بعد دھو لیں یا رات کو لگا لیں, صبح دھو لیں, 1 دن چھوڑ کے لگائیں, اس لیے کہتے ہیں کہ بالوں کو آکسیجن ملے. اچھا, لوگ اکثر ہی کرتے ہیں کیونکہ کہیں بال اگر کم ہو گئے تو عموماً میں نے لڑکوں میں دیکھا ہے وہ سارا وقت پورا دن کیپ پہنے رہتے ہیں. تو وہ کیا کریں بھائی, کیسے؟ دیکھیں, بالوں کو میں نے ابھی کہا نا کہ آکسیجن ملنی چاہیے. آپ کیپ کے تھوڑا سا ہوا لگنے دیا کریں, اسے تو بھائی انہیں چھپانا بھی تو ہے نا. نہیں, اتنا بھی نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں, ایک ہوتا ہے وراثت سے گنج پن, خاندانی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس کو کچھ عرصے کے لیے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو میں نے انڈے کی زردی میں سرما ملا کے لگانے کو کہا ہے وہ آپ لگائیے اور یہ آئل یوز کیجیے. یہ آپ کے بالوں کو محفوظ کر دے گی کچھ عرصے تک, کیونکہ خاندانی بال ضرور گرتے ہیں.